جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر بے شمار ٹاپک اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، بے شمار چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے فلسطین کا ایشو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ فلسطین کا ایشو ہے۔ اس پہ بے شمار باتیں ہو رہی ہیں، بے شمار چیزیں اس کے اوپر ڈسکس کی جا رہی ہیں، لیکن میں 2-3 دنوں سے جو لوکل جو چیز اس کے اوپر بات کروں گا، جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، وہ تھی مولانا طارق جمیل اور عمران خان۔ یہ آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا، مولانا طارق جمیل کدھر اور عمران خان کدھر، یا دونوں کی لڑائی کرائیں لوگوں نے، لیکن نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان نے کیا کیا ہے، پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کیا۔ انہوں نے اپنی ایک زندگی کا بڑا حصہ میڈیکل کالج کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے بہت اپنی زندگی کا ایک حصہ بڑا جو ہے، بلکہ زیادہ تر حصہ سارا تبلیغ کی طرف لگا دیا، لوگوں کو سمجھانے کی طرف لگا دیا، دعوت کی طرف لگا دیا، کہ لوگوں کو کہا کہ آپ ہماری طرف آئیں، اور تبلیغ کا سلسلہ جو تھا انہوں نے وہ شروع کیا، اور آپ نے دیکھا انہوں نے بہت بڑی جماعت کھڑی کر لی۔ اب ان کا رائے ون میں اجتماع ہوتا ہے، ان کی جماعتیں جاتی ہیں، چلے کاٹے جاتے ہیں، اور دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ سملرلی عمران خان بھی ایک طرف تبلیغ کر رہا تھا، جس کو ہم تبلیغ نہیں سمجھتے، ہم اسے سیاسی پارٹی کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی عمران خان نے ایک سیاسی پارٹی کریٹ کی اور اس کے اندر اس نے اپنی پارٹی چلائی۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عمران خان مسلسل 26-27 سال سے دو باتیں کر رہا ہے: لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ اب ہر بندے کو پتہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دونوں کی تبلیغ میں فرق دیکھیں، ایک بندہ داڑھی رکھی ہے، وہ چلوں پہ بھی جاتا، اس کا لباس، اس کا حلیہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی عام طور پہ جو کانسیپٹ ہے ذہن میں آتا ہے کہ مسلمان کا ایک شریف آدمی کا کانسیپٹ ہے، وہ ان کے ذہن میں آتا ہے۔ اب آپ عمران خان کو دیکھیں، عمران خان جو ہے وہ دیکھنے میں کلین شیو ہے، اس کا کوئی اس قسم کی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ مولوی ہے یا کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، یا وہ کوئی مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی صرف تبلیغ کر سکتا اور نہیں کر سکتا، اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر اس کے حلیے میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں کہ ان کی تبلیغ کا سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی گھنٹے کے لیکچر دیے ہیں، کئی گھنٹے کے لیکچر دیے انہوں نے، اور ایک جگہ نہیں، کئی مساجد میں بلال مسجد میں ان کے فیصل آباد بلال مسجد میں ان کو میں نے فرسٹ ٹائم سنا تھا، اور میں ان کی انداز خطابت سے بڑا متاثر ہوا، آج بھی ہوں۔ ہی از اے ونڈرفل ڈیبیٹر اسپیچر۔ لیکن آپ فرق دیکھیں عمران خان کا اور طارق جمیل کا، فرق کہنے کا مطلب یہ شخصیت کا نہیں ہے، یہ امپیکٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہ اثر کتنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے ساری زندگی کام یہ کیا، عبادت کا، ریاضت کا، اور میڈیکل کالج چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑ دیا، اور صرف اسی کام میں لگا رہا۔ اس کا امپیکٹ دیکھیں، اور عمران خان کا امپیکٹ دیکھیں، جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھائی کی، کلین شیپ تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، گلیمرس تھا، کسی ایک ٹائم پہ خواتین اس کے ارد گرد گھومتی تھیں، ترس کرتے، وہ سوچتے تھے کہ ہمارے سے بات ہو، مطلب ٹوٹلی دنیا دار قسم کی شخصیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچا، اس کو کھینچ کے لایا، اس کی والدہ بیمار ہوئی، اس کا سارا کچھ ایک سلسلہ ہے، اس کا ایک پیٹرن سے وہ آتا وہ شخص کے اندر اللہ پاک نے اس کو اس مقام پہ کھڑا کیا۔ اس نے ایک چیز تکرار سے شروع کر دی، آج سے 25-26-27 سال پہلے جب انہوں نے پارٹی بنائی۔ اس تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی 99% آبادی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتی ہے، عزت نفس کو سمجھتی ہے، خودداری کو سمجھتی ہے، انسانیت کو سمجھتی ہے۔ مولانا صاحب کو میں ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میرا یہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب انسان کی جو سوچ ہے، جو اس کی جو اس کی انر سیلف ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرب و سجود ان سائڈ سے ہو جاتا ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرا کہنے کا مصرع اتنا سا ہے، اس کے لیے آپ کا ضروری نہیں کہ آپ کی داڑھی ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بظاہر آپ کے سر پہ محراب ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ضروری چیز ہے انسانیت۔ نماز پڑھنا تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔
مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑی معذرت کے ساتھ اور تمام علماء نے بڑی معذرت کے ساتھ ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ جی وہ پرانے زمانے میں وہ فرعونوں نے یہ کر دیا تھا اور ابو جہل نے یہ کیا اور فلانے نے یہ کیا اور امام حسین کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ آج کے دور میں عمران خان کو چھوڑیں، لوگوں کے گھروں میں جو پولیس گھس رہی ہے یا ان کو مار رہی ہے یا لوگوں کے اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو جبری تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جبری سٹیٹمنٹس لی جا رہی ہیں، کسی ایک بندے نے بات کی ہے؟ نہیں کی ہے کسی نے۔ کسی مولانا طارق جمیل نے آ کے بات کی ہو؟ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن صرف اس پوائنٹ پہ میں ان کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا کہ آپ جب اس قسم کی بات نہیں کریں گے، انسانیت کے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ کی تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اور اس قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو جو یہ سارا کچھ ملا ہے وہ کیوں ملا ہے۔ عمران خان کیا 5 وقت کی نمازیں پڑھتے جا رہا تھا، یا وہ سجدے کر رہا تھا، یا وہ ممبر بیٹھ کے تسبیحیں کر رہا تھا؟ نہیں، وہ انسانوں کی خدمت کر رہا تھا، وہ لوگوں کے بیچ میں چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سجدوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں میں ہے۔ سجدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرب و سجود ہونا، الحمدللہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ سجدے، میں اپنا ایکسپیرینس بتانے کے لیے میں نے یہ میڈیم اختیار کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ انسانوں میں نظر آیا، میرے گھر میں ملازم جو کام کر رہا اس میں نظر آیا، میرے گھر میں جو بچہ کام کر رہا ہے مجھے اس میں نظر آیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں نظر آتا ہے جو ہمارے ارد گرد چیزیں گھوم رہی، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، ان چیزوں کی انسانیت کی خدمت، اس بندے نے انسانیت کی خدمت کی عمران خان نے، اور بے تحاشا کی عمران خان نے۔ کینسر ہاسپٹل اس بندے نے بنایا، لوگوں کو مفت تعلیم اس بندے نے دی، اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا کی جو مولانا طارق جمیل یا کسی بھی عالم میں پاکستان میں آج تک نہیں آ سکی۔ مولانا فضل الرحمان، خیر وہ تو عالم ہی نہیں ہے، برانی بیامی میرے منہ جو گال نکل گیا، معذرت چاہتا ہوں اس چیز کی کہ اس کو میں نے ایک طارق جمیل کے ساتھ کمپیئر نہیں میں کر رہا، لیکن بس منہ سے نام نکل گیا، چول سی میرے کو بج گئی۔ اینی وے، تو کسی کو بھی یہ توفیق نہیں دی، عمران خان کو ہی توفیق کیوں دی؟ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ سر، انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ ڈالر تو لے سکتے ہیں، آپ اپنے بندے باہر بیچ سکتے ہیں، آپ اس قسم کی چیزیں یہ دنیا اپنی اکٹھی کر سکتے، لیکن آپ کی عزت نہیں ہوگی، اس کی عاصم منیر صاحب کی عزت نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، جو مرضی کر لیں ان کی عزت نہیں ہوگی، ان کی رسپیکٹ بنے گی ہی نہیں۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے اس ذلت اور رسوائی کے شکار ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خودداری نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب تک عاصم منیر، ندیم انجم میں یا ان لوگوں میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا جو کہ عمران خان کے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں سے پیار کرنا جب تک نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کو عزت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ جو فرق ہے، جو ایک عالم کام نہ کر سکا وہ ایک عمران خان کام کر گیا۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت، اس بات کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہے، اس عوام کو سمجھنا ہے۔ انسانیت کی خدمت، انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ سے آگے حقوق العباد کو رکھا ہوا ہے۔ جب تک حقوق العباد پہ یہ تمام مولوی صاحبان جب تک نہیں چلیں گے، ان کا عمل نہیں ہوگا۔ جو جتنے بھی علماء ہیں یہ پاکستان میں، بشمول یہ سعد رضوی جیسے لوگ، ان کے اعمال میں جب تک وہ چیز اللہ یہ خدمت نہیں کریں گے انسانیت کی، اس طرف نہیں آئیں گے، ہم بھٹکتے رہیں گے۔ میرا بات کرنے کا اس وقت یہ چھوٹے سے ویلاگ جو ہے نا میں کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل کے پاس وہ اتنی تمام مشقت، اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد وہ طاقت نہیں آ سکی جو عمران خان کے پاس تھی، کیونکہ وہ بھی چیز پریکٹیکل، انسانیت، ظلم کے خلاف آواز، جبر کے خلاف آواز مولانا کے پاس نہیں ہے، مولویوں کے پاس نہیں ہے، عمران خان کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے، عمران خان کے پاس ہے۔ سو دیٹ میک عمران خان۔ اس بات کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور اس کا سب سے آسان حل جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے وہ یہ ہے: صاف شفاف الیکشن، رول آف لا، انسانیت کی خدمت۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔